السلام علیکم دوستو، جب سے اس کرۂ ارض پر انسان نے قدم رکھا ہے تو سے لے کر آج تک انسان آپس میں گتھم گتھا ہے۔ اب چاہے وہ انفرادی طور پر ہو یا دو قوموں کا آپس میں ہو، لیکن ہم آج تاریخ ایک ایسی عجیب جنگ کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو لڑی تو انسانوں نے ہی تھی، لیکن ان کے مد مقابل کوئی انسان نہیں بلکہ نہتے بے شعور اور لاچار جانور تھے، اور اس جنگ کا نام ہے ایمور۔ دوستو، یہ جنگ اس کرۂ ارض پر اس وقت نمودار ہوئی جب پہلی جنگ عظیم کو ابھی کچھ وقت ہوا تھا۔ دوستو، جب پہلی جنگ عظیم کے بعد جنگ میں خدمات انجام دینے والے سابق فوجیوں کی بڑی تعداد کو آسٹریلوی حکومت نے مغربی آسٹریلیا کے اندر اکثر زرعی طور پر پسماندہ علاقوں میں کاشتکاری کرنے کے لیے زمین دی تھی۔ 1929 میں گریٹ ڈپریشن کے آغاز کے ساتھ ہی ان کسانوں کو اپنی گندم کی فصلوں میں اضافہ کرنے کی ترغیب دی گئی، جس میں حکومت نے سبسڈی کی شکل میں امداد کا وعدہ کیا اور فراہم کرنے میں ناکام رہی۔ سفارشات اور وعدہ کردہ سبسڈی کے باوجود گندم کی قیمتیں مسلسل گرتی جا رہی تھیں اور اکتوبر 1932 تک معاملات شدید ہوتے چلے جا رہے تھے۔ کسان موسم کی فصل کی کٹائی کی تیاری کر رہے تھے اور ساتھ ہی ساتھ گندم کی ترسیل سے انکار کرنے کی دھمکی بھی بہرحال حکومت کو دے رہے تھے۔ 20,000 ایموس کی آمد سے کسانوں کو درپیش مشکلات میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ ایموس اپنے افزائش کے موسم کے بعد باقاعدگی سے ہجرت کرتے ہیں، اندرون ملک ہو یا بیرون ملک علاقوں سے ساحل کی طرف جاتے رہتے ہیں۔ مغربی آسٹریلوی کسانوں کی طرف سے مویشیوں کے لیے صاف شدہ زمین اور اضافی پانی کی فراہمی کے ساتھ ایموس کاشت کی گئی زمینیں اچھی رہائش گاہیں اور دیگر کھیتی باڑی کرنے والے علاقوں میں داخل ہونا شروع ہو گئیں۔ خاص طور پر چانڈلر اور والگولن کے آس پاس کی معمولی کاشتکاری والی زمینوں کو ایمور نے کھایا اور خراب کیا۔ کسانوں نے اپنے فصلوں کو تباہ کرنے والے پرندوں کے بارے میں اپنی خدشات کو بیان کیا اور سابق فوجیوں کا ایک وفد وزیر دفاع سر جارج پیرس سے ملاقات کے لیے بھیجا گیا۔ وزیر نے آسانی سے اتفاق کیا، حالانکہ منسلک شرائط کے ساتھ بندوقیں فوجی اہلکاروں کے ذریعے استعمال کی جانی تھی۔ بہرحال فوجیوں کی نقل و حمل کے لیے مغربی آسٹریلوی حکومت کی طرف سے مالی اعانت فراہم کی جانی تھی اور کسانوں کو خوراک، رہائش اور گولہ بارود کی ادائیگی کی جائے گی۔ پیرس نے بھی اس بنیاد پر طیاراتی کی حمایت کی۔ دوستو، فوجی مداخلت کا باقاعدہ آغاز اکتوبر 1932 میں شروع ہونے والی تھی۔ جنگ رائل آسٹریلین آرٹلری کے 7ویں ہیوی آرٹلری کے میجر گائناٹ اور وائنا اوبرے کی کمان میں کی گئی تھی، جس میں میٹریڈیٹ کمانڈنگ سپاہی سارجنٹ ایس ایم سی مورے اور جے ہیلورون شامل تھے۔ ابتدا میں تو اس آپریشن میں داخل ہوئی، تاہم بارش کے ایک وقفے کی وجہ سے میں پھیلنے لگے۔ بارش 2 نومبر 1932 تک بند ہو گئی۔ 2 نومبر کو فوجیوں نے کیمپین کا سفر شروع کیا، جہاں تقریباً 50 ایمو دیکھے گئے، جو کہ پرندے بندوقوں کی حد سے باہر تھے۔ مقامی آبادکاروں نے ایمو گن لگا کر مارنے کی کوشش کی، لیکن پرندے چھوٹے چھوٹے گروہوں میں بٹ گئے۔ دوسرا آپریشن پرندوں کو مارنے میں کامیاب رہا۔ بعد میں اس دن ایک چھوٹے سے جرم کا سامنا ہوا اور شاید 1 درجن پرندے مارے گئے۔ اگلا اہم واقعہ 4 نومبر کو تھا۔ میرڈیٹ نے ایک مقامی ڈیم کے قریب گارڈ لگا کر حملہ کیا تھا اور 1000 سے زیادہ ایمو کو اپنی پوزیشن کی طرف جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس بار بندوق برداروں نے اس وقت تک کا انتظار کیا جب تک کہ پرندے فائر کھولنے سے پہلے قریب نہ آ جائیں۔ بندوق صرف 12 پرندے مارے جانے کے بعد جام ہو گئی اور باقی پرندوں کو مزید گولی مارنے سے پہلے ہی بکھر گیا۔ اس دن مزید پرندے نظر نہیں آئے۔ اس کے کئی دنوں بعد میرڈیٹ نے مزید جنوب کی طرف جانے کا انتخاب کیا، جہاں پرندوں کو کافی حد تک قابو میں رکھنے کی اطلاع دی جاتی تھی، لیکن اس کی کوششوں کے باوجود محدود کامیابی حاصل ہوئی۔ مہم کے چوتھے دن فوج کی مبصرین نے نوٹ کیا کہ ایسا لگتا ہے کہ اب ہر ایک کا اپنا لیڈر ہے۔ ایک بڑا سیاہ رنگ کا پرندہ جو مکمل طور پر 6 فٹ اونچا ہے اور اس کے ساتھی اپنی تباہی کے کام کو انجام دیتے ہوئے نگرانی کرتے ہیں اور انہیں خبردار کرتے رہتے ہیں۔ 8 نومبر تک 25,000 راؤنڈ فائر کیے جا چکے تھے۔ مارے جانے والے پرندوں کی تعداد غیر یقینی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق یہ 50 پرندے تھے، لیکن دوسرے اکاؤنٹس کے مطابق 200 سے 500 کے درمیان ہیں۔ میرڈیٹ کی سرکاری رپورٹ میں بتایا گیا کہ اس کے آدمی کو کوئی جانی نقصان نہیں پہنچا تھا۔ بہرحال 8 نومبر کو آسٹریلوی ایوان میں اراکین نے آپریشن پر تبادلہ خیال کیا۔ مقامی میڈیا میں ہونے والے واقعات کی منفی کوریج کے بعد، جس میں یہ دعوے بھی شامل تھے کہ صرف چند ایمو مر گئے تھے، پیرس نے 8 نومبر کو فوجی اہلکار اور بندوقیں واپس لے لیں۔ اگر ہمارے پاس ان پرندوں کی گولیاں اٹھانے کی صلاحیت کے ساتھ ملٹری ڈویژن ہوتی تو اس کا مقابلہ دنیا کی کسی بھی فوج سے نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ ٹینکوں کی
नाकाबिल तस्खीरियत के साथ मशीन गनों का सामना भी कर सकते हैं। फौज के अनखला के बाद भी फसलों पर एमओ के हमले जारी रहे। किसानों ने गर्म मौसम और खुशक साली का हवाला देते हुए एक बार फिर मदद की दरख्वास्त की, जिसकी वजह दोस्तों ये थी कि हज़ारों की तादाद में एक बार फिर खेतों पर हमले हो रहे थे। जेम्स मिचेल मगरबी ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर-ए-आज़म ने फौजी इमदाद की तजदीद के लिए अपनी भरपूर हिमायत की। इसी वक्त बेस कमांडर की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें बताया गया कि इब्तदाई कार्रवाई में 300 एमओ मारे गए थे। दरख्वास्तों और बेस कमांडरों की रिपोर्ट पर अमल करते हुए 12 नवंबर तक वज़ीर दिफा ने फौजी कोशिशों को दोबारा शुरू करने की मंजूरी भी बहर सूरत दे दी थी। उन्होंने सेनेट में इस फैसले का दिफा करते हुए बताया कि एमओ की बड़ी आबादी के संगीन जरी खतरे से निपटने के लिए फौजियों की ज़रूरत क्यों थी। अगरचे फौज ने इस तौक़ पर मगरबी ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत को बंदूकें देने पर रजामंदी जाहिर की थी कि वो ज़रूरी अफराद फ्राहम करेंगे, लेकिन रियासत में तजर्बाकार मशीन गन्स की बज़ाहिर कमी की वजह से बार फिर मैदान में उतारा गया। 13 नवंबर 1932 को मैदान में उतरते हुए फौज ने पहले 2 दिनों में काफ़ी हद तक कामयाबी समेट ली, जिसमें तकरीबन 40 एमओ मारे गए। तीसरे दिन 15 नवंबर बहुत कम कामयाब साबित हुआ, लेकिन 2 दिसंबर तक फौजी हर हफ्ते तकरीबन 100 यानी 100 एमओ को मार रहे थे। मैरडेथ को 10 दिसंबर को वापस बुला लिया गया था और इसने अपनी रिपोर्ट में 986 कत्लों का दावा किया था एमओस का। इसके अलावा मैरडेथ ने दावा किया कि 2500 जख्मी परिंदे इन जख्मों के नतीजे में मर चुके हैं जो उन्होंने बर्दाश्त किए थे। 23 अगस्त 1935 को कोलगार्डी माइनर के एक मजमून में बताया गया कि अगरचे मशीन गनों के इस्तेमाल को कई हलकों में तनकीद का निशाना बनाया गया, लेकिन यह तरीका कारआमद साबित हुआ और जो गंदुम बचा था उसे भी बचा लिया गया। दिसंबर 1932 तक एमओ जंग की खबर फैल गई, बरतानिया तक पहुंच गए। वहां के कुछ तहफ़्फ़ुज़ पसंदों ने इसको नायाब एमओ के खात्मे के तौर पर इत्याद रिकॉर्ड करवाया। डोमिनिक सर्वेंटी और हर्बर्ट वाइटल नामवर ऑस्ट्रेलियाई माहिरीन हैवानात ने जंग को परिंदों की बड़े पैमाने पर तबाही की कोशिश के तौर पर बयान किया। 1930 और उसके बाद के दौरान अखराज में रुकावट वाली एमओस को ज़रूरी इलाकों से दूर रखने का एक मकबूल ज़रिया बन गया। नवंबर 1950 में हैरो लेस्ली ने वफाकी पार्लियामान में एमओ के मसाइल को उठाया और आर्मी वजीर जोशिया फ्रांसिस पर जोर दिया कि वो किसानों के इस्तेमाल के लिए फौज से 303 गोला बारूद के एक मकदार जारी करें। वजीर ने गोला बारूद के 5 लाख राउंड जारी करने की मंजूरी बाद में दे दी।